اب اگلی آیت سنیں، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، ان دونوں کو شیطان نے بہکا دیا۔ تو یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے فعل مبارک ہوا، اس کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ ابلیس کی طرف کی جا رہی ہے، شیطان کی طرف کی جا رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہر فعل کا خالق اللہ ہے، لیکن اچھے فعل کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے، اور جو بدی ہوتی ہے اس کی نسبت جو ہے وہ شیطان لعین کی طرف کی جاتی ہے۔ جس طرح سورہ القصص کے اندر بھی اللہ وحدہ لا شریک نے اس چیز کو ذکر فرمایا، جب شیطان کو لعین کا قرار دیا گیا تو اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تو اس وقت اللہ وحدہ لا شریک نے کیا فرمایا تھا کہ تو ادھر سے نکل جا، جو میرے ہوں گے وہ تیرے بہکنے میں نہیں آئیں گے۔ تو شیطان نے کہا میں بہکاؤں گا۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں، یہ اعتراض کر سکتا ہے، کوئی ملحد کر سکتا ہے، یا آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ جب اللہ کو پتا تھا کہ شیطان بہکائے گا تو پھر اللہ نے یہ جنت جہنم یہ سارا نظام کس لیے بنایا، یہ ساری کائنات کس لیے چلائی؟ تو اللہ کو تو پہلے دن سے پتا ہے کہ کون بہکے گا اور کون نہیں بہکے گا، کون مسلم ہوگا کون کافر ہوگا، کون مومن ہوگا کون غیر مومن ہوگا۔ یہ چیزیں تو اللہ کے علم میں پہلے ہی ہیں۔ تو اس نظام کو بنانے کا، اس دنیا کو بنانے کا، اس جنت کو بنانے کا، اس جہنم کو بنانے کا پھر فائدہ کیا ہے؟ تو یہ تقدیر الہی ہے۔ تو تقدیر الہی ہے تو پھر چلیں بھائی، یہ دیکھو میرے عزیزوں، یہ انہوں نے کہتے ہیں مجھے قرآن سے جواب دے دو۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو کہتے ہیں ہم شیطان سے نسبت دیتے ہیں نا، کہ مثلا اس انسان نے شراب پی لی، یہ شیطان کا فعل ہے، اس کا اپنا فعل ہے، یہ جو نسبت دی جاتی ہے یہ مجازن نسبت دی جاتی ہے۔ مجاز سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ مجازن ایک حقیقی نسبت ہوتی ہے، ایک مجازی نسبت ہوتی ہے نا۔ یعنی حقیقی نسبت یہ ہے کہ کہہ دیں کہ بھئی حقیقت میں یہ اس نے جو شراب پی اللہ کا فعل ہے، لیکن اس میں بے ادبی ہوگی، اس میں بے ادبی ہوگی کہ ہم کہہ دیں کہ بھئی اللہ کا فعل ہے، اللہ نے شراب شرب خمر اس کے وجود میں پیدا کی ہے۔ تو ادب کے طور پہ ہم نہیں کہیں گے کہ اللہ کو نسبت دیں گے، یہ شیطان سے نسبت کسی اور سے نسبت دیں گے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کا فعل ہے۔ تو یہ جو آپ نسبت کی بات کر رہے ہیں نا، یہ تو صرف ایک ظاہری ادب ہے، ایک ظاہری تکلف ہے جو آپ اللہ سے کر رہے ہیں نا۔ شیخ صاحب یہ کاٹ دیے، پتہ نہیں یہ باغ واپس آئے گا بھی کہ نہیں، ابھی یہ پھنس گیا اس کونے میں۔ کیا ہے حقیقت میں وہ اللہ کا فعل ہے، حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے وجود میں ارادہ پیدا کیا کہ میں شراب پی لوں۔ اب یہ شخص شراب پینے کی طرف جو جا رہا ہے، مثلا یہ جا رہا ہے، یہ حرکات اس کی اپنی انرجی سے نہیں ہو رہا، اس کے وجود میں اللہ نے جو طاقت پیدا کی ہے یہ اپنی طاقت سے نہیں جا رہا۔ ان لوگوں کے یہ عقائد ہیں، یہ خرافات، بلکہ یہ کس طرح جا رہا ہے؟ اللہ اس کے وجود میں، اللہ اپنی ذاتی قدرت سے، کیونکہ اللہ کی جو قدرت ہے اس کی عینی ذات ہے، اس کے وجود میں یہ حرکات پیدا کر رہا ہے۔ یہ جا رہا ہے شراب خانے کی طرف۔ اب شراب خانے میں جائے گا، پیسے دے گا، وہ شراب کا بوتل لے گا، شراب پی لے گا۔ یہ سب جو ہے یہ اپنے نہ اس کا ارادہ اپنا تھا، نہ اس کے حرکات اس کے اپنے تھے، یہ سب اللہ کی ہیں، لیکن ہم ادب کے طور پہ کہیں گے، مجازن نسبت دیں گے کہ اللہ شیطان کی ہے یا اس کی اپنی ہے۔ تو حقیقت میں تو اللہ کی ہے نا سب۔ آپ نے جو نماز پڑھی ہے، اس نے جو کہ جا کے کیا کیا، اس نے جا کے شراب پی لیا، یہ تو سب اللہ کے فعل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ثواب و عقاب جو ہے یہ تو فضول ہے۔ ثواب و عقاب اللہ کا ایک ظلم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے میرے وجود میں پیدا کی حرکت کہ میں شراب پی لوں، آپ کے وجود میں حرکت پیدا کی کہ آپ نماز پڑھیں، اور آپ کو ثواب دے گا، وہ مجھے عقاب کرے گا، وہ اس کے فعل اس کی اپنی ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں اس کی یہ تقدیر اللہ کی تقدیر ہے۔ جی ظلم تو ہوا نا۔ اچھا آپ کہتے ہیں کہ مجھے آیت دکھا دو۔ بھائی آیت کتنی چاہیے؟ ایک چاہیے یا 1000 چاہیے؟ آیت دکھا دو شیعہ نقطۂ نظر کا۔ ایک چاہیے 1000 چاہیے؟ میں آپ کو شروع کرتا ہوں، چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 آیات دکھائیں، چلو آپ اتنی تو مجھے بھی میں دکھائیں۔ آپ کو بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ منافقین سے جب کہتا ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ فساد نہ کرو، زمین پہ گناہ نہ کرو، یہ اگر قادر نہیں تھے کہ خود اختیار کریں کہ یہ گناہ کریں، فساد، یہ تو ہے ہی فضول۔ بھائی اگر وہ اس کا اپنا ارادہ ہی نہیں بیچارے کا، منافق کا ارادہ ہی نہیں کہ وہ فساد کرے یا نہ کرے، فساد پیدا کرنے تو آپ حضرت اللہ تعالیٰ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ فضول ہے، کیونکہ آپ اس کو کیوں کہہ رہے کہ لا تفسدوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان لاؤ جی۔ کیا ایمان لائیں بھائی؟ وہ ایمان لا ہی نہیں سکتے، نہ ارادہ کر سکتے ہیں، نہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں، آپ نے پیدا کرنا ہے نا عمل، تو ہم سے کیوں فضول میں کہہ رہے ہو ایمان لاؤ؟ ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اس کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔
ایمان والوں کو یہ بشارت سناؤ جو ایمان لائیں اور جو عمل صالح کر دیں کہ ان کے لیے جنات ہیں جن کے درختوں کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. تو یہ جو ایمان لاتا ہے نا اللہ کا اگر اپنا فعل ہے تو اس میں جزا دینے کے کیا ہے بھائی؟ اصلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شیطان میں کوئی فرق رہ جاتا ہے بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کوئی فعل ہے ہی نہیں بھائی. اللہ نے مقدر میں لکھ دیے کہ یہ اچھا بندہ بنے گا نا نبوت دوں گا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی بنانا, اس کا اپنے ارادے سے کبھی اس نے نماز ہی نہیں پڑھی, اپنے ارادے سے اس نے کبھی سچ ہی نہیں بولا, اپنے ارادے سے کبھی اس نے کوئی قرآن کی تلاوت ہی نہیں کی. وہ سب اللہ نے ارادے خلق کیے, اور اللہ نے بھی اس کے وجود میں تلاوت قرآن اور اچھے کام نماز روزہ وغیرہ پیدا کیا نا. شیطان کا بھی کیا قصور ہے؟ ابلیس فرعون کا کیا قصور ہے؟ کوئی قصور ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے بھائی. اس کا اپنا فرعون کا اپنا ارادہ ہی نہیں تھا برے کام کرنے کا, ارادہ اللہ نے پیدا کیا ہے, فعل بھی اللہ نے اس کے وجود میں پیدا کیا. جیسے اللہ تعالیٰ اس کپ کے اندر کیا پیدا کرے؟ پانی پیدا کرے, ٹھیک ہے نا, یا کسی سمندر میں جھیل میں پانی پیدا, اسی طرح اس کے فرعون کے وجود میں یہ افعال پیدا کیا نا کہ یہ اب جھوٹ کہہ رہا ہے, فرعون اب جو ہے بے گناہ کو قتل کر رہا ہے, فرعون اب بچوں کو ذبح کر رہا ہے, فرعون اب ادعا کر رہا ہے کہ میں اللہ ہوں. یہ سب اللہ اس میں خلق کر رہا ہے, نہ ارادہ فرعون کا ہے نہ فعل اللہ کا, ارادہ نہ فعل فرعون کا ہے. تو سب ڈرامہ ہے نا, شریعت سب باطل ہو گیا. قرآن بھیجا بھائی تم ایمان لاؤ, کیسے ایمان لائے جب وہ ارادہ ہی نہیں کر سکتا بھائی؟ ایمان کس بات کا لے ایک منٹ بھائی صاحب, ایک منٹ. قرآن سب جھوٹ ہے, قرآن سب کیا ہے بھائی؟ ایک ایسا تکلف, بے تکلف ہے بھائی کہ ایمان لاؤ. کیا اس سے ایمان لائے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے دیتے ہیں کہ بھئی ایمان لاؤ, اچھے کام کرو, نماز پڑھو, گناہ نہ کرو. سب بیہودہ. کیوں بھائی ایمان لائے؟ کیسے ایمان؟ جب میں کچھ ہے, میں روباٹ ہوں بھائی, میں روباٹ ہوں. مجھ میں اگر اللہ یہ پروگرام پیدا کرے کہ میں نمازیں پڑھوں, میں 24 گھنٹے نماز پڑھوں گا, اور اگر میں یہ پروگرام اللہ, کیونکہ میں روباٹ ہوں بھائی, میرا اپنا تو کوئی ارادہ نہیں ہے, وہ پروگرامر اللہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے پروگرام ڈال دے کہ بھئی یہ شراب پی, تو پھر موعظے کا کیا فائدہ؟ ارسال رسول, انزال نذب کا کیا فائدہ؟ قیامت بھی جھوٹ ہے بھائی. پھر تو قیامت بھی ایک ظلم ہے, ڈرامہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ نیکوں کو تم جنت لے کے جاؤ اور ہم بروں کو جہنم لے کے جاؤ کہ ہم برے تھے. بھائی برا تو آپ نے ہمیں برائی میں پیدا, ہم تو برے تھے ہی نہیں جی. تو آپ کا جو مذہب ہے حقیقت میں میرے بھائی, یہ اللہ کا بھی انکار ہے, رسالت کا بھی انکار ہے, قرآن کا بھی, دیانت کا بھی انکار ہے, روز جزا کا بھی انکار, حساب کتاب شریعت سب ہی جھوٹ ہے بھائی. قرآن کے اتنے آیات بھی سب جھوٹ ہیں کہ بھئی تم ایمان لاؤ, وَآمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَانْهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ, یہ سب جھوٹ ہے بھائی. بولو جی. جب ارادہ ہی نہیں کر سکتے. آپ کہہ رہے ہیں جناب یہ جو افعال ہوتے ہیں یہ جناب انسان کے خود کے ہوتے ہیں, اور جو اعیان ہوتی ہے یہ اپنے خود سے تقسیم کی, ٹھیک ہے. قرآن مجید سے آپ کو یہ آیت اس کے اوپر نہیں پڑھ سکے. میں دکھاتا ہوں کہ خود کا جو فعل ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے ارادے کے ساتھ کبھی کبھی ہوتا ہے. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعِ, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا, تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ ہم نے اس چیز کو حضرت موسیٰ کے اوپر حرام کیا تھا. تو حالانکہ یہ دودھ نہ پینا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فعل تھا, لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس کی نسبت کی, اس کی اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا وَحَرَّمْنَا. اسی طرح آپ کہہ رہے تھے کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ خود ہی نبی, ہاں جو پیدا ہوتا ہے اللہ اس کو نبی بنا کے بھیجتا ہے. آپ نے قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی سورہ مریم کی, وَجَعَلَنِي نَبِيًّا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے نبی بنایا, آتانی الکتاب, مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی ہے. اسی طرح اور بھی آیات مبارکہ ہے جن کے اندر یہ چیز کا ذکر ہے کہ اس میں انبیاء, بات سنیں نا, جس میں انبیاء کرام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ کرنے کا حکم دیا, اللہ نے ہمیں یہ دیا ہے. تو یہ تمام چیزیں اللہ کے ارادے کے ساتھ ہیں, لیکن ان کی نسبت جب فعل شر ہوگا تو اس کی ابلیس کی طرف کی جاتی ہے, اور جب فعل بر ہوگا, نیکی ہوگی, تو اس کی نسبت جو ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف کی جاتی ہے. وہ مجازی ہے نا, حقیقی تو نہیں ہے. ہر فعل کا خالق اللہ خالق کل شیء, ہر شے کا خالق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. آپ نے شاید منطق جانتے ہوں گے, کل شیء, کل یہ موجبہ کلیہ کا سور ہے منطق کی اصطلاح میں. تو لہذا ہر چیز کا جو خالق ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مبارکہ ہے, ہر چیز کو پیدا کرنے والا. عذاب اور حساب کتاب کا کیا فائدہ بھائی جب اس نے سارے اعمال پیدا کیا نا, اور بھائی جس نے انبیاء کو یہود انبیاء کو ذبح کرتے تھے نا, یہود انبیاء علیہ السلام کو ذبح کرتے تھے, قرآن کی آیت ہے.
جب یہ اللہ کا فعل ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بدبختوں کے جسم میں یہ فعل پیدا کیا کہ وہ ذبح کر رہے ہیں، اپنے نہ ارادہ ان کا ہے نہ فعل ان کا ہے، وہ سب فعل اللہ کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کہہ دو کہ ہم اس کو نسبت دیتے ہیں ادب کی وجہ سے مجازن نہ حقیقتاً کہ یہ بھئی شیطان کا فعل ہے، لیکن فعل تو حقیقت میں تو اللہ کا ہے نا، اللہ خالق ہے اس فعل کا، اللہ فاعل ہے اس فعل کا۔ تو آپ بتاؤ نا جی، تو یہ بیچارے یہودیوں کے کیا قصور کہ پر اللہ تعالیٰ تم نے انبیاء کو کیوں ذبح کیا، جاؤ ادھر جہنم ہمیشہ کے لیے تو اللہ نے شریعت کیوں بھیجی بھئی؟ یہ حلال حرام یہ سب ڈرامہ ہے نا کہ تم نمازیں پڑھو، یہ سب ڈرامہ ہے بھائی، قرآن سب ڈرامہ بھائی۔ تم جب ہمارا نہ ارادہ ہے نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، کوئی عمل بجا لا سکتے ہیں، تو پھر کیا ہے بھائی؟ بتاؤ جی، ہیں جی انکار قرآن ہے نا بھائی آپ کے مذہب میں، انکار شریعت، انکار روز جزا، انکار اللہ، سب ختم ہو گیا بھائی توحید ان کا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ خالق کل شیء، یہ اعیان کی بات ہو رہی ہے، میرا فعل ہے۔ ابھی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں نا، اللہ نے مجھے ارادہ دیا، اختیار دیا، میں چاہوں خاموش ہو جاؤں، میں چاہوں گفتگو کروں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس طرح کی آیت کتنی زیادہ ہے کہ ہم نے ان کو ہدایت کی، اب ان کی مرضی ہے کہ بھئی وہ اچھے بنتے ہیں یا برے بنتے ہیں، ان کی اپنی مرضی ہے۔ یہ اللہ نے مجھے اختیار دیا، اب اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، فعل بھی اللہ نے میرے وجود میں انرجی پیدا کی ہے، مجھے ہاتھ پیر دیا، اعضاء دیا، اب اس عضو کے ساتھ، ان اعضاء کے ساتھ میں چاہوں تو میں اچھے کام بجا لوں، برے کام لے کے آ جاؤں، اچھے کام کروں وہ بھی میں نے بجا لائے، برے کام کروں وہ بھی میرے اعمال ہیں، اچھے کام کروں گا تو اللہ کی ہدایت کے ساتھ، اللہ کی توفیق کے ساتھ، برے کام کروں گا تو اپنی بدبختی سے میں نے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو فعل کا فاعل حقیقتاً میں ہوں، اس لیے شریعت صحیح ہے، حساب کتاب سب صحیح ہے، قرآن صحیح ہے، اس لیے جو ہے پھر حلال حرام سب ان کا مفہوم بنتا ہے، روز جزا کا بھی مفہوم بنتا ہے کہ بھئی حساب کتاب، ارسال رسول، انزال کتب سب صحیح ہے، کیونکہ انسان کے پاس اختیار ہے، اختیار کے ساتھ وہ اچھا بن سکتا ہے، اختیار کے ساتھ برا بن سکتا ہے، قتل بھی کر سکتا ہے، نیکی بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ حرام بجا لایا تو وہ عذاب کا مستحق، اچھا عمل انجام دی تو وہ ثواب کا مستحق، یہ سب صحیح بنتا ہے۔ آپ کے شریعت میں تو سب گڈ بائی ہو گیا جی، سب گڈ بائی، ٹھیک ہے نا شیخ صاحب؟ اور یہ سب کیا ہے؟ خالق کل شیء، وہ اشیاء کی بات ہو رہی ہے بھائی، اشیاء کی بات ہو رہی ہے، ہمارے اعمال کی بات نہیں ہو رہی ہے میرے بھائی ہے کہ بھائی کہ نہیں؟ یہ مجبرہ ہے کہ نہیں؟ جبر کے ہے بالکل ہے بھائی کہ نہیں شیخ صاحب؟ ہاں جی، اب میں مشائخ ماتوریدیہ سے عرض کرتا ہوں، مشائخ اہل سنہ، اہل حدیث، اشعری، ماتوریدی، ان تینوں چیلنج کرتا ہوں کہ آ جاؤ اپنا توحید ثابت کرو۔ تمہارے مذہب میں چاہے اہل حدیث ہو چاہے اشعری ماتوریدی ہو، تمہارے مذہب میں پورا شریعت ہی باطل ہے، سب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابلیس میں آپ ان کے مذہب میں کوئی فرق ہی نہیں بچتا جی، کوئی فرق ہی نہیں بچتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود میں اچھے افعال خلق کیا نا، اس کا اپنا تو کوئی اچھا فعل ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے نیت سے، اپنے ارادے سے اس نے جہاد کیا، سختیاں برداشت کی، نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے اس کو وجود میں خلق کیا نا۔ فرعون بھی اسی طرح، اس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، سب برابر بھائی، ہندو مسلم بھائی۔ قرآن کی آیت کو تو آپ جواب دے لینا، اللہ خالق کل شیء، اشیاء کی بات ہو رہی ہے، اشیاء کی بات ہو رہی ہے نا، افعال کی بات نہیں ہو رہی، ہمارے اور آپ کے افعال کی بات نہیں، اللہ خالق شیء یعنی سمندر کو اللہ نے بنایا، نہیں، اشیاء سے آپ انسان نکال دیتے ہیں، انسان کو بھی خلق کیا، انسان مخلوق ہے، انسان کا جو مختار ہونا بھی ہے یہ اللہ کے ارادے سے کہ ہم مختار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود میں انرجی بھی پیدا کی ہے، استطاعت بھی پیدا کی ہے، یہ سب اللہ کی، لیکن اب میں مختار ہوں، اللہ نے مجھے ارادہ دیا ہے، تو اب میں اچھے کام کروں، برا کروں، یہ میرا اختیار ہے، میں ڈیسیجن لیتا ہوں، اور میں جا کے نیک کام کروں یا برا کام کروں، یہ میرے افعال ہیں، جو کام میں کروں گا وہ میرا ہوگا، لیکن یہ خلق شیء نہیں ہے، میں کبھی کسی چیز کو خلق نہیں کر سکتا۔ دیکھیں انسان جو ہے نا، مثلا ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم کھانا پکاتے ہیں، ہم گھر بناتے ہیں، ہم کسی چیز کو خلق نہیں کرتے، ہم اشیاء کو، ان کی صورت کو تبدیل کرتے ہیں، ان کے جگہ کو تبدیل کرتے ہیں، ان کی نسبت کو تبدیل کرتے ہیں۔ دیکھیں پہلے جو مٹی ہے، زمین میں ریتی مٹی پڑی ہے، ہم اس کو پانی کے ساتھ ملا کر اس کی کیا بناتے ہیں؟ اینٹ بناتے ہیں، اینٹ سے گھر بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہم نے کسی چیز کو خلق نہیں کیا ہے کہ ہم خالق بن گئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ حقیقت میں ہم کسی چیز کو کریٹ نہیں کیا ہے، کہ ہم نے اشیاء کی صورت کو بدل دی۔ اب مجھے آٹا دے دو، پانی دے دو، روٹی میں نے پکا دی ہے، اب میں خالق ہو گیا بھائی، اوئے ہوئے آپ کافر ہو گئے، خالق ہو گئے جی، میں خالق نہیں بنا بھائی،
وہ پہلے سے موجود تھے یا شب، میں نے ان کی صورت بدل دی، حقیقتاً میں نے بدل دیا، ٹھیک ہے نا. وجعل لهم اجلا له خوار وجعل لهم اجلا جسدا له خوار. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سامرین نے جعل کیا، جعل کہتے ہیں خالقیت کو، لیکن اس کی خالقیت اس طرح خالقیت نہیں ہے کہ اللہ کی خالقیت کی طرح ہے. تبارک اللہ احسن الخالقین، ٹھیک ہے نا. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خلق کرتے ہیں، پرندہ خلق کرتے ہیں، لیکن خلق کیا کرتے ہیں؟ وہ جیسے ایک پرندے کے وہ جو مٹی سے وہ اس کا شکل بناتا ہے نا، پھر اس میں پھونکتے ہیں. یہ خلق جو ہے یہ خلق تقدیر ہے، اشیاء کے شکل و صورت کو بدل دینا، ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے افعال بھی جو ہے نا اس طرح خلق نہیں اللہ تعالیٰ کی خالقیت کی طرح کہ دنیا کچھ ہے ہی نہیں. ہاں، دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ خلق کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ اشیاء کو اللہ نے خلق کیا، ہمارے افعال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے افعال نہیں ہیں. اوکے شیخ صاحب شریعت ہی باطل کرا دی آج آپ.